تو الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ عورتوں کو فخر ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی عزت، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز عورتوں کے حصے میں آیا، اور اسلام کی خاطر سب سے پہلے خون بہانے والی اور اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے کا جو اعزاز ہے وہ بھی عورتوں کے حصے میں آیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا یہ سب سے پہلی شہید خاتون ہیں جن کو دین اسلام کی وجہ سے شہید کر دیا گیا، ان کو سب سے پہلے اسلام میں شہید کیا گیا۔ تو الغرض عورتوں کو کم ہمت نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ عورتیں اگر چاہیں تو مردوں کے برابر بلکہ مردوں سے آگے بھی بڑھ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بھی بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، بلکہ بعض مرتبہ جو کام عورتوں سے ہو سکتا ہے وہ کام آدمیوں سے نہیں ہو سکتا۔ ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عورت مرد کو جتنا دیندار بنا سکتی ہے دوسرا مرد بھی نہیں بنا سکتا۔ شوہر اگر بے دین ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، اخلاق کا اچھا نہیں ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو بیوی اگر کوشش کرے، بیوی اگر محنت کرے، بیوی اگر اللہ سے دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ شوہر کو دیندار بناتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے تجربات ہیں کہ عورت کی وجہ سے مرد کی زندگی میں دین آتا ہے۔ بیٹا اگر بے دین ہے، بیٹا اگر نافرمان ہے، بیٹا اگر بے نمازی ہے، ماں اگر طے کر لے کہ میں اپنے بیٹے کو دیندار بناؤں گی، میں اپنے بیٹے کو نمازی پرہیزگار بناؤں گی، تو پھر کوئی مشکل نہیں۔ اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، اس کے لیے اپنے اندر ایک شوق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت فضیلت دی ہے۔ دنیا میں عورت کے جو روپ ہیں وہ 4 ہیں، 4 روپ میں عورت زندہ رہتی ہے۔ سب سے پہلا جو روپ عورت کا ہوتا ہے وہ بیٹی ہونے کی حیثیت کا، کہ دنیا میں جب آتی ہے تو وہ کسی کی بیٹی ہوتی۔ دوسرا جو روپ ہے وہ بہن ہونے کا ہے، کہ ہر لڑکی کسی نہ کسی کی بہن ہوتی۔ تیسرا جو روپ ہے عورت کا وہ ہے بیوی ہونے کی۔ عورت جو ہے بالغ ہونے کے بعد، ایک عمر کو پہنچنے کے بعد کسی کی بیوی بن جاتی ہے۔ اور پھر چوتھا جو روپ ہے وہ ماں کا روپ ہے۔ اسلام نے ہر روپ میں عورت کو بہت اونچا مقام دیا۔ بیٹی، اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 یا 3 بیٹیوں کو، 2 یا 3 بہنوں کو اچھی تربیت کرے، ان کو اسلام کے مطابق اچھا ادب سکھلائے، اور پھر ان کو بڑے ہونے کے بعد اچھی جگہ ان کا رشتہ کرے، تو اس کے لیے جنت واجب۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس عورت کے پیٹ سے پہلی لڑکی پیدا ہو وہ عورت بڑی ہی مبارک ہے۔ جس عورت کو پہلی لڑکی پیدا ہو وہ عورت بہت ہی مبارک ہوا کرتی ہے۔ لڑکیوں کا بڑا اونچا مقام اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے بتلایا۔ آپ کے آنے سے پہلے عورت کو بہت گرا ہوا سمجھا جاتا تھا، لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لڑکی پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ نے بیٹی کی اہمیت بتلائی، اور اس طرح بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو سخت وعید ارشاد فرمائی۔
تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ بیٹی سے جب وہ بہن ہو تو بہن ہونے کی حیثیت سے بھی اسلام نے بڑا اونچا مقام دیا ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنی بہن سے محبت کرے، اپنے بہن کی عزت دل میں رکھے، اپنے بہن کے ساتھ اچھا تعلق رکھے۔ تیسرا جو روپ ہے وہ ہے بیوی ہونے کا۔ اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، بیویوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے، جو خود کھاتا ہے ویسے ہی ان کو کھلاتا ہے، جو خود پہنتا ہے ویسے ان کو پہناتا ہے۔ ایسی آپ نے تعلیم دی ہے شوہروں کو، اور آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ اور پھر چوتھا جو روپ ہے عورت کا، ماں ہونے کا، اسلام نے اس روپ کو تو ایسا مقام دیا کہ ماں کے قدموں میں جنت کو ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم اپنی ماں کو خوش رکھو گے، اگر تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے، اگر تم اپنے ماں سے محبت کرو گے، اگر تم اپنی ماں کی اطاعت کرو گے تو تمہارے لیے جنت پکی۔ اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہے، صرف ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کی اطاعت زندگی میں ہے تو جنت تمہارے لیے پکی۔ تو عورتوں کو مایوس نہیں ہونا ہے کبھی بھی، عورتوں کو بہت حوصلہ رکھنا ہے اور اپنے آپ پر فخر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذریعے سے بھی ویسے بہت سے کام لیے ہیں جو مردوں سے نہیں ہو سکے۔ اس لیے عورتوں کے اندر محبت ہونی چاہیے، عورتوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت ہونی چاہیے، رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔